اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گندم کو دیکھ لے، پھل دیکھ لے، نباتات، یہ ساری چیزیں جو اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہے ہیں، یہ ایسے آسانی سے ہمارے پاس نہیں آ جاتی۔ ہم تو جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سبزی والے سے سبزی لے لیتے ہیں، دکان والے سے راشن لے لیتے ہیں، گھی لے لیتے ہیں، گندم خرید لیتے ہیں، آٹا خرید لیتے ہیں، تھوڑے پڑے ہوتے ہیں، آٹا لے کے آتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ سارا رزق جو ہے راشن کی صورت میں، آٹے کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں جو ہمارے پاس پہنچتا ہے کتنے مراحل سے گزر کر آتا ہے۔ اس کے پکنے پر سورج استعمال ہو رہا ہے، چاند استعمال ہو رہا ہے، زمین استعمال ہو رہی ہے، ہوا استعمال ہو رہی ہے، پانی استعمال ہو رہا ہے۔ کتنی مشقت کے ساتھ کسان سبزیاں اگاتا ہے، گندم اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، پھلدار درخت لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس پر پھل لگاتے ہیں۔ تو بہت سارے مراحل سے گزر کر یہ رزق، یہ گندم، یہ آٹا، یہ کھانے کی چیزیں ہمارے پاس پہنچتی ہیں۔ ایک بزرگ گزرے اللہ والے فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسان تھے۔ اللہ پاک نے ان کو اپنی زمین عطا کر رکھی، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ایک دفعہ کھانا لے کر مریدین کے پاس آئے، اللہ سیکھنے والے لوگ ان کے پاس ہر وقت شاگرد موجود رہتے تھے، مریدین موجود رہتے تھے، ساتھی موجود رہتے تھے، تو ان کا کھانا وہاں پکتا تھا، ان کی گھر والی کھانا بناتی تھی اور ان کو کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ کھانا لے کے آئے تو کھانا شروع کرنے سے پہلے اپنے متوسلین کو، مریدین کو، اپنے شاگردوں کو فرمانے لگے، یہ جو گندم آپ کے پاس آئی ہے، یہ کھانا میں نے آپ کے پاس جو آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کیسے تیار ہوا ہے؟ یہ ہم نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے تیار کیا ہے، اور جب میں زمین میں ہل چلاتا تھا تو میں باوضو ہوتا تھا، اس کو پانی لگاتا تھا تو باوضو ہوتا تھا، اس کو کاٹتے تھے تو باوضو کاٹتے تھے، اس کے دانے جو ہے گوشے سے الگ کرتے تھے تو باوضو ہوتے تھے، اس کو چکی پر میں اور میری بیوی گھر میں پیستے تھے تو باوضو ہو کر پیستے تھے، اس کا آٹا گوندتی تھی بیوی تو باوضو ہو کر گوندتی تھی، کھانا پکاتی تھی، کھانا پکاتی ہے تو باوضو ہو کر پکاتی ہے، سالن پکاتی ہے باوضو ہو کر پکاتی ہے۔ تو یہ اس مرحلے تک پہنچا ہے وضو کے ساتھ، تو میں چاہتا ہوں اے میرے مریدو تم بھی اس کو وضو کے بغیر نہ کھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اللہ کا نام لے کر کھانا تناول کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ رزق بڑھتا ہے، اللہ کا نام لے کر شروع کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے عاجزی انکساری کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے تھے، اس لیے فرمایا کہ دو زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے، یا ایک پاؤں اوپر اور ایک اپنی زمین کے نیچے رکھ کے بیٹھنا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہو تو جیسے مرضی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ عاجزی، جس حالت میں کیفیت میں عاجزی ہو وہ کیفیت بنا کر کھانے کی اور اس کے سامنے انسان بیٹھے، عاجزی کے ساتھ اللہ کا نام لے کر کھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کھانے کی دعا ہے وہ یاد کرے۔ جب بھی دسترخوان پر بیٹھے، گھر کا ایک فرد عورت کو مرد زور سے ایک دفعہ کہہ دے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ جن کو یاد نہیں ہے ان کو بھی یاد آ جائے، اور سارے کھانا بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا نہیں کھاتا، اس کے کھانے میں برکتی پیدا ہوتی ہے۔ برکتی اس وجہ سے کہ شیطان اس میں شریک ہے۔
نام لے کر کھانا کھاؤ رزق میں برکت آئے گی. وضو کے ساتھ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے. والدین کی خدمت کرنے سے علماء نے بڑے مجرب مقولے لکھے ہیں، اقوال لکھے ہیں، اصول لکھے ہیں. والدین کی خدمت کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے، ان کے معاملات ان کے حقوق ادا کرنے سے اللہ پاک رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. وضو کے ساتھ کھانے پر اللہ پاک برکتیں عطا فرماتے ہیں. یہ برکت والی جو چیزیں ہیں جن میں اللہ رزق میں، جن چیزوں سے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں ان کو ہم اپنائیں. شکر کرنے سے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. جتنا زیادہ شکر کرو گے اللہ رزق کو بڑھاتے چلے جائیں. ناشکری کرنے سے رزق گھٹتا ہے. فرمایا سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنے سے رزق کم ہوتا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے. اور پیشاب والی جگہ پر کھڑے ہو کر وضو کرنے سے رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے. اسے یہ کی جائے کہ جب ہم جہاں وضو کرتے ہیں وہ واحد جگہ الگ ہو. حالت خانے کے اندر، بیت الخلاء کے اندر وضو نہ کیا جائے. اسے یہ کرنی چاہیے. اگر واحد جگہ نہیں ہے تو کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہیں جو تقویٰ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، تصوف کے ساتھ، تزکیہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اگر اپنائی جائے تو بہت بڑے فوائد. اسی طرح فرمایا کہ ہم اکثر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے دانتوں سے ناخن کاٹنے لگ جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانتوں سے ناخن کاٹنے سے روزی میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح آستینوں سے اور بازو سے ہم منہ صاف کر دیتے ہیں، اس سے رزق میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے. ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. اللہ کا نام لے کر کھائیں. جن چیزوں سے رزق کم ہوتا ہے ان سے دور رہیں. وضو کے ساتھ کھائیں. بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں. عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کریں. تو فرمایا یہ تمہارے پاس جو گندم پہنچی ہے، آٹا پہنچا ہے، کھانا بن کے آیا ہے، یہ تمام مراحل سے گزرا ہے. تمام مراحل میں ہم نے وضو کا اہتمام کیا تھا. میرے مریدوں تم بھی وضو کے ساتھ کھانا کھاؤ. جس کا وضو نہیں ہے جا کے وضو کر کے آئے. بسم اللہ پڑھ کے وضو کے ساتھ انسان کھانا کھائے. پھر بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے. کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے بھی رزق میں برکتیں پیدا ہوتی ہے. بیٹھ کے کھانا کھائے. ہمارے شادی حالوں کے اندر، ہمارے فنکشنوں کے اندر، پروگراموں میں بالکل اس چیز کا لحاظ نہیں کیا جاتا. کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح ہم کھا رہے ہیں. جو پلیٹ لے کے اس کو میں کھڑا ہے، جو پلیٹ لے کے اس کو میں کھڑا ہے. ان چیزوں سے رزق کم ہوتا ہے، گھٹتا ہے. جب ہم سنت کو چھوڑیں گے، سنت سے روبرداری کریں گے، مسائل پیدا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑیں گے، رزق میں برکتیں پیدا ہوگی. ایک صحابی بڑے بڑے عمراء کے ساتھ، فارس کے، روم کے بڑے بڑے علماء عمراء کے ساتھ، وزراء کے ساتھ بیٹھے تھے. کھانا کھاتے وقت ان کا لقمہ ہاتھ سے نیچے گرا. وہ بڑی ادب اور احترام کے ساتھ لقمہ اٹھانے لگے. ساتھ والے اپنے ساتھ نے کہا کیا کریں، بڑے بڑے عمراء بیٹھے ہیں، پرتھوی کے وزیر اعظم بیٹھا ہے، روم کے عمراء بیٹھے ہیں، فارس کے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں. آپ جو ہے ایسی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں. وہ کیا سمجھے گے کہ یہ مسلمان بھوکے ہیں اور نیچے سے گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے ہیں. حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ. ان احمقوں کی وجہ سے، بڑے بڑے لوگوں کی وجہ سے، ان کو دیکھ کر میں اپنے محبوب کا طریقہ چھوڑ دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا اگر ہاتھ سے لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھاؤ، صاف کر کے کھا لو. اللہ کی نعمت کی نقدری نہ کرو. وہ لوگ تو اتنا اہتمام کرتے تھے. تو رزق میں جو برکت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں. ان جو ہے امور کا اہتمام کریں، ان مذاہب کا اہتمام کریں، ان کاموں کا اہتمام کریں، اس سے ہمارا رزق بڑھتا چلا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں خیمہ نظر آیا. پیاس لگی ہوئی تھی.
دل میں خیال آیا کہ میں یہاں پانی پی لیتا ہوں، تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں۔ خیمے کے اندر گئے تو ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کے پاس پانی بھی موجود نہیں تھا اور کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ تو تعارف ہوا، وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام ابو کب کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو، اللہ نے ملاقات کروا دی۔ میرے گھر کے اندر بڑی غربت ہے، پریشان ہوں، تھوڑا تھوڑا رزق ملتا ہے، آپ اللہ رب العزت کو صرف یہ درخواست کریں میری طرف سے کہ جتنا رزق مجھے تو نے دینا ہے، مقدر کرنا ہے، وہ سارا ایک دفعہ ہی دے، ایک دفعہ اکٹھا ہی دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں درخواست کروں گا۔ چھوڑ کر تشریف لے گئے، یہاں سے کہا فلاں آدمی بڑا پریشان ہے، وہ کہتا ہے جتنا رزق میرے مقدر میں ہے زندگی میں، جتنا رزق تو نے میرا لکھا ہے وہ سارا کا سارا اکٹھا مجھے دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے سارے رزق کا بندوبست کر دیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ آیا اب رزق میرا تو آ گیا ہے، جب یہ رزق ختم ہو جائے گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا، کیوں نہ ہو کہ اس رزق سے میں دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں۔ اس نے اس رزق سے صدقہ خیرات شروع کر دیا، غریب جو بھی گزرتا تھا اس کو دیتا گیا، پانی تھا تو پانی پلاتا، راشن تھا تو راشن دے دیتا، کھانے بنا کے کھلاتا لوگوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے صدقہ خیرات کی برکت سے غیب کے خزانوں سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے۔ ایسا رزق آ رہا ہے، کبھی کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، کبھی کوئی چیز لے کے آ رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ جب بھی کوئی گزرتا تھا، کوئی آٹا دے کے جا رہا ہے، کوئی پانی کا کین دے کے جا رہا ہے، کوئی دودھ دے کے جا رہا ہے، مختلف چیزیں جو استعمال کی ہیں اللہ رب العزت نے لوگوں کو مسخر کیا، اور وہ دیر نہ گئے خزانوں میں، دیر نہ گئے نفع کے رزق کے۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا اور دل میں خیال آیا پتہ تو کروں زندہ ہے کہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ آگے دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسا رنگ دیا لوگوں کو کھلانے کی وجہ سے، صدقہ کرنے کی وجہ سے، خدمت خلق کی وجہ سے، کہ اس کے جو جہاں خیمہ تھا وہاں محل تعمیر ہو چکا ہے، اس کے جو ہے ریوڑ بکریوں کے کھڑے ہیں، اونٹ کھڑے ہیں، جائیدادیں اللہ رب العزت نے اس کی دے دی۔ اور اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا یار تو وہی شخص ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی؟ کہتا وہی شخص ہوں، اللہ رب العزت نے جو مجھے رزق دیا ہے میں نے اللہ کی مخلوق کو کھلایا ہے، اور اللہ نے غیب کے خزانوں سے میرے رزق کے دروازے کھولے۔ تو صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، غریبوں کو کھلانے سے رزق بڑھتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ زکوٰۃ دیں گے تو رزق کم ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، جائیداد میں کمی آ جائے گی، بلکہ رزق بڑھتا ہے۔ اللہ رب العزت رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ظاہری طور پر ہمیں وہ کم نظر آتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ غیب کے خزانوں سے اس میں ایسی برکتیں ڈالتے جاتے ہیں کہ تھوڑے سے بھی انسان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو روزے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہمارے دل کے اندر آ جائے، اللہ کے رزق کی قدردانی ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف، اس کو ان کی والدہ نے بھیجا جا دھوبی کے پاس کپڑے دھونے سیکھا، تاکہ بعد میں اپنی دکان کھولے نا، ڈرائی کلینر بن جانا، اور تاکہ ہمارا ذریعہ معاش چلتا رہے۔ دھوبی کے پاس وہ چھوڑ کے آتی ہیں کہ یہاں تو نے دھوبی کا کام سیکھنا ہے۔ ایک دو دن تو وہ گئے، تیسرے دن وہ جانے لگے تو راستے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت کو کہا کہ میں ادھر سیکھتا ہوں ذریعہ معاش کے لیے، فرمایا اس کو چھوڑ دو، آپ میرے ساتھ۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو دین کا بھی پڑھانا شروع کیا۔ رات کو وہیں قیام بھی کبھی کبھی کبھار کرتے، کھانا بھی وہاں سے مل جاتا تھا، دن کو کبھی چلے جاتے۔ والدہ کو نہیں بتایا کہ میں فلاں کام جو دھوبی والا کام چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ گیا۔ آخر کار اس کو پتہ چلا، اس نے پوچھا والدہ نے کتنا کام سیکھ لیا ہے؟ کہتا ہے بہت سارا سیکھ لیا ہے، الحمدللہ پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوں، اللہ پاک رزق کا بندوبست فرما دے۔ ایک دفعہ وہ ساتھ گئی تو میں آپ کے استاد سے جا کے پوچھتی ہوں کتنا ہنر اس کو سکھایا ہے۔ وہ ساتھ چل پڑی،
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دھوبی کے بجائے امام ابو حنیفہ کے پاس لے کے واقع ہوا. فرمایا یہ میرا استاد ہے، میں نے اس سے سیکھا ہے. انہوں نے کہا میں نے تجھے دھوبی کے پاس کھڑا کیا تھا اور تو ادھر دین سیکھ رہا ہے، اس میں کیا پڑا ہے؟ مولوی بن جائے گا، حافظ بن جائے گا تو کہاں سے کھائے گا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے تیرے بیٹے کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر دی ہے، اللہ نے اس کو اتنا عقل اور ذہن جو عطا کیا ہے، ایسا نوازا ہے کہ ایک دن آئے گا یہ پستے سے بنا ہوا فلودا استعمال کرے، پستے سے بنا ہوا فلودا کھائے گا. والدہ ہنس پڑی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے آج تک نام نہیں سنا، یہ تو بادشاہوں کے خزانوں میں ہوتا ہے، بادشاہوں کی خوراک ہوتی ہے، ہمارا یہ مسکین سا غریب سا بیٹا کیسے کھا سکتا ہے. وقت گزرتا رہا، اللہ رب العزت نے امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا ملکہ اور صلاحیت عطا فرمائی، اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ اس وقت کے بادشاہ ہارون الرشید نے ان کو ایک علاقے کا جو ہے بلکہ اپنی سلطنت کا قاضی مقرر کیا. اور قاضی جب بن گئے تو دوسرے دن امام جو ہے ہارون الرشید اپنے ہاتھ سے پستے کا بنا ہوا فلودا اس کے دربار پر ان کے جو عدالت تھی اس کے دروازے پر جا کے کھڑے ہوئے اور اجازت طلب کی کہ میں قاضی صاحب کو ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا حضرت بادشاہ وقت آیا ہے، ہارون الرشید آیا. فرمایا اس کو کہو انتظار کرے، میں تھوڑا سا مطالعہ کر رہا. اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی. فرمایا کافی وقت وہ ہارون الرشید بادشاہ ہو کر دروازے پر انتظار کرتا رہا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مطالعہ سے فارغ ہوئے اور کہا جاؤ ان کو اجازت ہے اب ان کو جو ہے اندر لے آؤ. امام جو ہے ہارون الرشید اپنے ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے عاجز انکساری کے ساتھ وہ پیالہ جس میں پستے کا فلودا تھا اور جا کے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیا. حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پوچھا کیا ہے؟ فرمایا یہ پستے کا فلودا ہے اور یہ ہم بادشاہ استعمال کرتے ہیں، میں بھی ایک ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا قیمتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ روزانہ استعمال کرواؤں، روزانہ کھلایا جائے. یعنی میری خواہش ہے. حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پستے کا فلودا کھائے گا. اللہ رب العزت ایسے رزق کے بندوبست فرماتے ہیں جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے. بہت سارے واقعات ایسے جہاں غیب کے خزانوں سے مدد فرماتے ہیں، رزق کے بندوبست فرماتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر رزق کی قدر، اللہ کی نعمتوں کی قدر آتی ہے. اور دوسرا مقصد جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری اور تقوی پیدا ہو. اللہ جل شانہ کو انسان کا تقوی مقصود ہے کہ یہ متقی بن کے زندگی گزارے، پرہیزگار بن کے زندگی گزارے. اور روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے، اللہ کا خوف اور ڈر آ جائے. دیکھا جائے تو ساری عبادات کا محور یہی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. عبادت کا مقصد ہے ہی تقوی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. قربانی کا مقصد بھی تقوی. تمہارے خونوں کی، تمہارے جانوروں کے خونوں کی، تمہارے جانوروں کے چمڑوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. تمہارے گوشت، جانوروں کی گوشتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. قربانی میں جو تم جانور ذبح کرتے ہو اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. مجھے تو تمہاری پرہیزگاری اور تقوی مقصود ہے کہ تم متقی کتنے ہو، اللہ کی بات کتنی مانتے ہو. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ. مسجدوں کی بنیاد بھی تقوی پر ہے. نماز کا مقصد بھی تقوی، روزے کا مقصد بھی تقوی، قربانی کا مقصد بھی تقوی، تمام عبادات کا مقصد تقوی کہ اللہ سے انسان ڈر جائے، اللہ کا خوف آ جائے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی. اور وہ کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون.
ضرور جو ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے رہے، متقی بن کے زندگی گزارتے رہے۔ تقوی انسان کو دنیا میں بھی کام آتا ہے، آخرت میں بھی کام آتا ہے، حشر میں بھی کام آتا ہے، صراط پر بھی کام آتا ہے، حساب کتاب کے وقت بھی کام آئے گا۔ اور دنیا میں کیسے کام آتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے، علاقے والے یا ٹاؤن والے تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں، تو وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمانوں سے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اوپر سے رزق آئے گا، لا قالوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، اوپر سے بھی رزق آئے گا اور زمین بھی ان کے لیے رزق نکالے گی، ہر طرف رزق ہوگا، فراوانی ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی برباد ہوگی۔ تم اللہ کے پاس آؤ تو صحیح، اللہ کے بن کے تو زندگی گزارو، اللہ کا شکر تو ادا کرو۔ اللہ رب العزت ایک بستی والوں کا ذکر فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ فرمایا ایک بستی ایسی تھی، اللہ رب العزت نے ہر طرح کا ان کو رزق مہیا فرما رکھا تھا، اوپر سے بھی رزق آتا تھا، زمین سے بھی رزق ان کو ملتا تھا، دائیں بائیں سے رزق ملتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم عقل شعور رکھنے والے لوگ ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں تو یہ رزق آ رہا ہے، ہم زراعت کرتے ہیں تو یہ رزق آ رہا ہے، اللہ رب العزت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، اللہ نہیں دینے والے، ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، ہماری کوششوں سے یہ رزق آ رہا ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف ونقص من الاموال، اللہ رب العزت نے ان پر بھوک کا لباس اور خوف کا لباس مسلط کر دیا۔ اس میں لمبی تفسیر ہے کہ کیسے ان پر خوف طاری ہوا، کیسے وہ بھوکے مرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ان کو عطا کر رکھی تھی، ان کی ناشکری کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں واپس لے لی۔ جو اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہے، جتنا ہو سکے ہر وقت انسان شکر ادا کرتا رہے، اللہ کی حمد بیان کرتا رہے، اللہ کا شکر ادا کر، تھوڑا ہے زیادہ ہے، ہر صورت میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو دوسرا مقصد روزے کا تقوی، اللہ کو یہ تقوی پسند ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان المبارک کی پوری برکات نصیب فرمائے، اور جو روزے کا فلسفہ ہے، مقصد ہے تقوی، اللہ جل شانہ پرہیزگاری والی اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔